ایک ریاست قائم کی اور وہ سال بسال جو فلسطین پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور مسلمانوں کو وہاں زندگی دوبھر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو فلک بوس عمارتیں تھیں وہ زمیں بوس ہو گئی ہے۔ جو کئی منزلہ عمارتیں وہاں کھڑی تھی آج کھنڈر میں تبدیل ہو چکی۔ یہ گھر بناتے ہیں جو لوگ، ان کو اندازہ ہے کہ گھر بنانے میں آدمی کی زندگی چلی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ تو گویا بستی کی بستی تباہ و برباد کر دی جا رہی ہے۔ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم مالی امداد وہاں نہیں کر سکتے ہیں، ہم جانی امداد وہاں جا کر نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کے پروڈکٹس ہے، مصنوعات ہے، جو چیزیں بناتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کم سے کم اس کا تو بائیکاٹ کریں، اس کو استعمال نہ کریں۔ اور وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کا بدل نہیں ہے، بلکہ اس کا متبادل بھی موجود ہے ہمارے سامنے، اس کے بدلے میں ہم دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ایسی حالت ہو کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اس کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے، تو ایک الگ مسائل ہوتے اس کے، لیکن جب اس کا نعم البدل موجود ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے وقت میں کم از کم ان سے ایک جہتی کا ثبوت دیتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، استعمال کرنا چھوڑ دے۔ معلوم ہے کہ جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے عادی بن چکے ہیں، ان کا چھوڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے حالات میں یہ گوارا کریں اور ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا، کچھ لوگ آئے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو کیجئے جو عالم ہوں، جاننے والے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں جا کر دین سکھائیں گے لوگوں کو۔ تو آپ نے چند بڑے صحابہ کو ان کے ساتھ بھیجا، لیکن وہ لوگ لے گئے اور راستے میں انہیں قتل کر دیا۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 1 مہینہ ان قبیلے والوں کا، ان لوگوں کا نام لے کر آپ نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا۔ یعنی قنوت نازلہ میں صرف اس کے لیے بد دعا ہی نہیں دی گئی ہے، بلکہ شروع کی جو عبارتیں ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت، یعنی ہدایت کی بھی دعا کی گئی ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے، اور عافیت میں رکھے، دشمنوں کے ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان کے لیے جو بد دعا دی، آپ نے کبھی اپنے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے زندگی میں، لیکن ان صحابہ کے قتل پہ آپ کو اتنا صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا دل پر لیا کہ نماز کی حالت میں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے وہ دعائیں کی اور ان کے حق میں بد دعائیں کی۔ تو کم از کم اتنا اس کا تو اہتمام کر سکتے ہیں کہ جو معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، جس میں اکثر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ایسے حالات میں ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو کم سے کم یہاں رہتے ہوئے تو اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ کم سے کم قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اپنی مساجد کے اندر فجر کی نماز میں 1-2 دن پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ان کی شہادت کے بعد مسلسل 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا۔